الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله مولانا العظيم سیرت النبی کا موضوع جو ہے وہ انشاءاللہ پھر جب میلاد النبی آئے گی اس وقت شروع کریں گے. ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نبوت سے پہلے اس کا جائزہ لیا. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں تکبیر کے بارے میں کہ یہ جو ہم سے جرائم سرزد ہوتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس کی ہمیں جزا اور سزا کیوں دی جاتی ہے؟ تقدیر کیا ہے، تدبیر کیا ہے؟ اس سلسلے میں آغاز کی بات، ابتدائی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، قرآن مجید نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی. کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں جسے اسلام نے تشنا چھوڑ دیا. اس موضوع کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان سے جرم سرزد کیوں ہوتا ہے، انسان گناہ کیوں کرتا ہے، انسان سے خطا کیوں ہوتی ہے. اس کے قرآن و سنت نے دو سب سے بڑے اسباب بیان کیے ہیں. ان میں سے نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 شیطان. جرائم کا سبب، گناہوں کا سبب دو چیزیں ہیں. نمبر 1 نفس امارہ اور نمبر 2 شیطان. عام طور پر جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، ہم اس کے لیے شیطان کو گالیاں نکالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں کہ شیطان بڑا لعین ہے، شیطان بڑا خبیث ہے، اس نے ہم سے یہ کام کروا دیا. اس میں کوئی شک اور شبے کی بات بھی نہیں ہے کہ شیطان ہاں واقعی خبیث ہے، شیطان واقعی لعین ہے، اور اس کا کام صبح سے شام تک صرف ایک ہے، انما یامر بالفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ نے ہمیں اس سے آگاہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے اس کا کام صبح سے شام یامرکم بالفحشاء والمنکر کہ وہ بے حیائی اور برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے. شیطان سے کسی نیکی کی توقع نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ برائی کا نمائندہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، بڑی مقدس فضا تھی، کوئی دوسرا انسان سوائے آدم و حوا کے نہیں تھا. تو یہ شیطان وہاں بھی پہنچا، اور جیسے کہ قرآن کہتا ہے
کہ فأخرجهما مما كان فيه، کہ یہ آدم اور اماں ہوا کے پاس گیا اور ان دونوں کو اس نے پھسلا دیا، بہکا دیا، اور جس جنت میں وہ رہتے تھے ان کو وہاں سے نکلوا دیا۔ اس کے حربے، اس کی چالیں کتنی باریک ہوتی ہیں، کتنے حربے اس کے کارگر ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری جنت فرمایا کہ اس ساری جنت میں سے فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ یہ جنت اتنی وسیع ہے، اس میں سے جہاں سے تمہارا دل چاہے، رغدن، اور حیث شئتما، جہاں سے تمہارا جی چاہے، اس میں سے کھاؤ۔ اور یہ جنت کتنی ہے؟ عرضها السماوات والارض، کہ یہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو اگر پھیلا دیا جائے تو یہ جنت کتنی لمبی چوڑی بنتی ہے۔ اب اس ساری جنت میں سے سوائے ایک درخت کے پھل سے باقی ہر چیز آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرا دی۔ کہا کہ جہاں سے جی چاہے اور جہاں سے دل مانے وہ کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ کیا ہوگا، تو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے بن جاؤ۔ اب شیطان وہاں پہنچا، اس لیے کہ شیطان کی پہلے دن سے آدم سے دشمنی ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، آدم خاکی کو، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سارے کے سارے فرشتے جن کا یہ سردار تھا ان سب نے تو سجدہ کیا، لیکن اس ابلیس نے سجدے کا انکار کر دیا۔ یہاں سے آدم اور ابلیس کی دشمنی آپس میں شروع ہوتی ہے۔ حکم تو اللہ کا تھا، آدم کا اس میں کیا قصور تھا؟ جب آدم کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا فرشتوں سے اس کو سجدہ کرو، اور یہ ابلیس انہ کان من الجن، اس کی پیدائش جنات میں سے ہے، من مارج من نار، یہ آگ کے جوہر سے پیدا کیے گئے۔ سارے جنات جو ہیں یہ آگ کے جوہر سے پیدا ہوئے، جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے من سلالۃ من طین، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ تو یاد رکھیے، مٹی کے جوہر سے پیدا کر کے انسان عقل اور شعور دے دے کہ اللہ وہ خدا ہے، وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، اس کے پاس کون سا اختیار نہیں ہے، اور کسی کو آگ کے جوہر سے پیدا کرے، اس کو یہی عقل، یہی سمجھ، یہی شعور عطا کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر صرف دو مخلوقات ہیں جنہیں شعوری مخلوقات کہا جاتا ہے اور جن کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا، جن کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ اب ابلیس نے آدم کی پیدائش سے پہلے زمین و آسمان کے چپے چپے پر عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے اس کو نوری فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی، اور فرشتوں کے اندر برائی کا مادہ قطعی طور پر نہیں ہے، لیکن یہ جنات اور انسان جو ہیں ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پیدائشی طور پر کوئی انسان جہنمی نہیں ہے، پیدائشی طور پر کوئی انسان جنتی نہیں ہے، وہ آگ کی پیداوار ہے، اس کے لیے ایک ہدایت کا راستہ طے کر دیا گیا، جو اس ہدایت کے راستے پہ چلے گا اس کے لیے جنت، اور جو اس ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی اور ضلالت کے راستے پہ چلے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ تو اصل چیز ہے عمل۔ تو ابلیس نے جب اللہ کی عبادت کی،
اللہ نے اس کو یہ صلہ دیا کہ نوری فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ بعض دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی وہ سردار کیسے بن گیا، فرشتوں کا سردار کیسے بن گیا؟ میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ نہ نور کا مسئلہ ہے، نہ نار کا مسئلہ ہے، نہ مٹی کا مسئلہ ہے، مسئلہ ہے صرف عمل کا۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیے تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ اشرف المخلوقات کون سی ہے۔ آگ کی پیداوار ہے، مٹی کی پیداوار ہے، نور کی پیداوار ہے۔ تو آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور یہ وہ فرشتے تھے جن کا سردار یہ ابلیس تھا۔ اس وقت اس کا نام شیطان نہیں تھا، اس کا نام ابلیس تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اللہ کا حکم مان لیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا، اس نے سجدے کا انکار کر دیا، واستکبر، یہ تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا، فخر میں آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ تم نے میرا حکم کیوں نہیں مانا، یہ آدم کو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اب یہ بات سامنے آ گئی کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کا سبب اس ابلیس کے دماغ میں کیا آیا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس آدم کو تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ گویا بزو میں خیش اپنی عقل سے کام لیا، اور اس کی عقل نے اس کو یہ بتایا کہ مٹی جو ہے وہ آگ سے افضل نہیں، آگ مٹی سے افضل ہے، لہذا میں اس خاکی انسان کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ سوچیے اس میں اللہ کا کیا قصور؟ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی نعوذ باللہ من ذالک کسی سے جبرن یہ کام کرواتا ہے، کسی سے وہ کام کرواتا ہے، یہ ایک نقطہ نظر ہے جبر اور قدر کا۔ کہتے ہیں جی انسان مجبور محض ہے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے تو عقل دی، دو راستے بتا دیے، فرمایا کہ اما شاکرن، تمہاری مرضی اس راستے کو اپنا لو، اما کفورا، تمہاری مرضی اس راستے کو اپنا لو۔ اب شیطان میں عرض یہ کر رہا تھا لعین ہے، کیوں ہے؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ جب اس کی اطاعت اور بندگی کرتا تھا، اللہ نے اس کو یہ انعام و اکرام دیا کہ نوری فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ آج اللہ کے حکم کا انکار کیا تو آج راندہ درگاہ ہو گیا، اور انکار کی وجہ اور اس کا سبب قرآن بیان کرتا ہے واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے تکبر میں، غرور میں آ کر، فخر میں آ کر یہ کہہ دیا کہ یا اللہ، آگ مٹی سے افضل ہے، لہذا میں مٹی کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اعلان فرما دیا کہ انک رجیم و ان الیک لعنتی الیوم الدین، کہ تو راندہ درگاہ ہے، تیرے اوپر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت جو ہے وہ رحمت کا اینٹونیم، اس کا اپوزٹ، اس کا مخالف لفظ ہے۔ ایک اللہ کی رحمت ہے اور ایک اللہ کی لعنت ہے۔ تو لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھتکار دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو کہا کہ تم لعنتی ہو، تمہارے اوپر میری لعنت برستی رہے گی، میری پھٹکار برستی رہے گی، تم میری رحمت سے دور رہو۔ شیطان سے جرم ہو گیا۔ اس دن سے اس نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ یا اللہ، وہ میری عبادات جو تھیں ان کا مجھے صلہ کیا ملا؟ دیکھیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حوصلہ دیکھیں، کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اتنی تیری عبادت کی ہے، اس کا مجھے صلہ کیا ملا؟ اللہ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے، مجھے موت نہ آئے۔ گویا قیامت تک کے لیے اس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ سے ریزرو کروا لی۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، کہ جاؤ میں نے تمہیں مہلت دے دی۔ جب اس کو مہلت مل گئی کہ اب مجھے قیامت تک موت نہیں آئے گی، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ چونکہ نعوذ باللہ من ذالک تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یہ اللہ پر الزام لگا دیا۔ جو آج ہمارے دوست یہ کہتے ہیں جی ہمارا کیا قصور، یہ تو اللہ کی مرضی ہے،
ہم یہ کام کرتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، وہ کام کرتے ہیں خواہ بخواہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ وہی شیطانی کام ہے جو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہمیں یہ کام مجبور کر کے کرواتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لہذا اب میں یہ آدم کی ذریت اور آدم ان سب کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے اوپر وار کروں گا دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، جہاں سے میرا بس چلے گا میں اب انسانوں کو نہیں چھوڑوں گا، آدم کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ اس آدمی کی بنیاد پر میں گمراہ ہوا ہوں۔ تو جب اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے مہلت دے دی ہے، اب مجھے قیامت تک موت نہیں آئے گی، اب اللہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آخر اللہ وعدے کا تو سچا ہے نا۔ اس کی عبادات کا صلہ اس نے جو مانگا، اللہ نے کہا مانگو کیا مانگتے، اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک موت نہ آئے، اللہ نے دے دی۔ اب اس کے ساتھ اس نے جب اللہ سے یہ کہا کہ میں آدم کی ذریت اور اس کو گمراہ کروں گا، اللہ نے کہا جاؤ یہ بھی زور لگا۔ اللہ نے اس کی اجازت دی، اگر اللہ اس کی اجازت اس کو نہ دیتے، اللہ نے کہا جاؤ اس کی بھی تمہیں اجازت ہے، لیکن ساتھ فرمایا الا عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے نا تیرا ان پہ کوئی وار نہیں چلے گا، تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، جن کا تعلق میری ذات سے رہے گا، جو سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلیں گے، لیس لک علیہم سلطان، جتنی بھی تو کوشش کر کے دیکھ لے ان پہ تیرا وار نہیں چلے گا، وہ تیرے چکر میں نہیں آئیں گے۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں یا جو ہم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں یا جو ہم سے بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں، ان کا سبب کیا ہے؟ ان کا سبب شیطان، اور ہم گناہ کرنے کے بعد شیطان لعین ہے، بڑا خبیث ہے، اس کو تانے بھی دیتے ہیں، اور میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہاں شیطان تو لعین ہے، یہ تو راندہ درگاہ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن جانو۔ اب اگر اللہ ہمیں آگاہ نہ کرتے تو پھر تو ہو سکتا تھا ہم کہتے جی ہمیں تو بتایا ہی کسی نے نہیں کہ شیطان یہ حرکتیں کرتا ہے۔ اللہ نے تو ہر قدم پر ہمیں آگاہ کیا کہ ان الشیطان لکم عدو، وہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، شیطان کو اپنا دشمن مانو۔ تو جب بتا دیا گیا کہ دشمن ہے، تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ یہ تو نہیں کہ ہم کہیں نہیں جی ٹھیک ہے تم جیسے مرضی آؤ بیٹھو پانی پیو چائے پیو تم تمہارے یار ہو، ایسی بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ شیطان کرتا کیا ہے، انسان پہ غلبہ کیسے ڈالتا ہے؟ فرمایا کہ شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا، فانساہم ذکر اللہ، انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ وہی بات کہ جب انسان کی اللہ سے لو ٹوٹ جاتی ہے، جب انسان کا اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، پھر شیطان کو یہ موقع مل جاتا ہے قریب آنے کا۔ پھر شیطان قریب آتا ہے، وہ یاری دوستی لگاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، شیطان اس کو اپنے گروہ میں شامل کر لیتا ہے۔ اس میں اللہ کا کیا قصور ہے جی؟ اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ بلاتے ہم اسے ہیں، پیار ہم اسے کرتے ہیں، اللہ سے ہم اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں، شیطان سے رشتہ ہمارا جڑ جاتا ہے، اور وہ اس طاق میں رہتا ہے، وہ اسی گھات میں بیٹھا رہتا ہے کہ کب یہ آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو اور کب مجھے موقع ملے اس کے قریب جانے کا۔ اور جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے یہ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ برب الناس، میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، شیطان ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی پناہ سے ہم نکل جاتے ہیں، خود اللہ کی یاد کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے؟
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پھر یہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کھیڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کے خیالات، اس کے عقائد جو دین کے بارے میں جو ہوتے ہیں اس کے صحیح سالم ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو موقع ملتا ہے تو آ کے کیا کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، اور یہ خبیث یہ جنات میں بھی ہوتا ہے، والناس، اور یہ لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ شیطان جو ہے وہ جنات میں بھی ہوتے ہیں اور شیطان جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے شیاطین من الجن والانس، اب کسی وقت اپنا بہت ہی قریبی یار، بہت ہی قریبی دوست، جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، دل کا جانی جگری یار ہوتا ہے ہمارا، وہ شیطان کے روپ میں ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے، کیا کہتا ہے، یار آج دیکھیں فلان جگہ پہ نا اسٹیشن ہے، وہاں ایک بڑا اچھا پروگرام آ رہا ہے، امریکہ کا، انگلینڈ سے، جرمنی سے، وہ یعنی فحاشی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، کوئی خاص پروگرام آ رہا ہوتا ہے، وہ آپ سے مجھ سے آگے کہتا ہے چلو یار ادھر چلتے ہیں آج، بڑا فرسٹ کلاس پروگرام، آپ کہتے ہیں نہیں جی چھوڑو یہ تو غلط بات ہے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، اور چھڈو مولوی صاحب کہڑے چکرنج پہ گئے ہو، اجے بڑا وقت پہ ہے، نیکی بھی کر لیں گے، ہوں ہی تسی مولوی بنے صوفی وڈے، وہ اس قسم کے تانے دینا شروع کر دیتا ہے۔ پھر بعض اوقات انسان مجبور بھی ہو جاتا ہے کہ چلو یار یہ اب کہہ رہا ہے جی اتنے صوفی بن گئے، اس قسم کے تانے سنتا ہے تو پھر آدمی اس تانا بازی سے بچنے کے لیے کہتا ہے چلو یار ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ دوست آپ کا جگری اور جانی یار ہمارا جو ہے اس وقت کس روپ میں ہمارے پاس ہوتا ہے، گویا وہ برائی کی ترغیب دے رہا ہے، اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ انسانوں میں بھی ہے، وہ جنات کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ شیطان کا کام کیا ہے، انما یامر بالفحشاء والمنکر، وہ بے حیائی اور برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں جا پہنچا۔ یہ ایک دفعہ ابلیس کی سوانح ابری پڑی تھی، بڑی پرانی بات ہے، اس وقت تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ آپ کو جمعہ کا خطبہ بھی دینا پڑے گا، ایف اے کے زمانے کی باتیں ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نیازی ہوتے تھے کراچی کے، نقاد رسالہ نکالتے تھے، شاید آپ بھی ہوگی کہیں، وہ ذہن میں کچھ باتیں ہیں، اگرچہ بعض اس میں روایات اسرائیلی بھی ہوں گی، کوئی ہو سکتا ہے دوسری بھی ہوں، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں پہنچا۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو چکر کیا دیا، یہ ہے اس کی چالیں، یہ ہے اس کے حربے۔ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ آدم تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری جنت تو تمہارے لیے، جی جہاں سے جی چاہو جو جی چاہے کھاؤ، لیکن یہ کیا وجہ اور سبب کیا ہے کہ اللہ نے ایک درخت کا پھل کھانے سے تمہیں منع کر دیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس کا سبب کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو کہنے لگا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے فتکونا من الخالدین، یہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جائے گی۔ گویا اب خطرہ ہے کہ تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا، اور اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو پھر یہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کیسا پیارا چکر دیا، اور کس آدمی کی خواہش ہے کہ جنات میں سے نکلے، اور پھر اگر اپنی خواہش نہ بھی ہو تو اولاد تو یاد آتی ہے نا انسان کو۔ ہم بڑے کتنے کام ایسے ہیں جو اولاد کی خاطر کرتے ہیں، جی کوٹھی بن جانی چاہیے، کار ہونی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ اپنی تو گزر گئی سو گزر گئی، ہم نے تو جیسے تیسے گزار لی، لیکن اولاد کو تنگی نہیں آنی چاہیے، اس کے اوپر پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ تو اولاد کی خاطر انسان نہ جانے کتنے کام کرتا ہے۔ تو وہ آدم اور اماں حوا کے ذہن میں بھی بات آئی ہوگی چلو ہماری اولاد تو جنت میں رہے گی ہمیشہ کے لیے، تو کیا فرق پڑتا ہے اس درخت کا پھل کھانے سے؟ اب ایسا چکر دیا کہ کہا آدم
یہ اس درخت کا پھل کھا لو گے، یہ جنت ان تکونا من الخالدین، تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہو گے۔ آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا، تو ثابت یہ کرنا مقصود تھا کہ شیطان لعین ہے، یہ راندہ درگاہ ہے، یہ خبیث ہے، اس کے لیے جو برے سے برا لفظ آپ استعمال کریں وہ سب جائے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب انسان سے غلطی ہوتی ہے، اسی کو خطا سرزد ہوتی ہے، تو پھر کہتا ہے یہ شیطان بڑا خبیث، اس نے مجھ سے یہ کام کروا دیا۔ یہ میں آپ کو اسباب بتا رہا ہوں کہ جو انسان سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ان کا سبب کیا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جی وہ فرعون کے محل سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک قبطی مصری اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی دونوں لڑ رہے ہیں، اور وہ آدمی جو بنی اسرائیل کا وہ کمزور تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، فاستغاثہ الذی، اس آدمی نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ بھائی میری مدد کریں، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے فواقظہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اس قبطی کو، وہ مر گیا۔ اس وقت پیغمبر تو نہیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابھی تو نوجوانی کا عالم تھا، شباب تھا، مکہ مارا، وہ آدمی مر گیا، اور مکے سے عام طور پہ آدمی مرتا تو نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا کہ انہ من عمل شیطان، یہ سب شیطان کا کام ہے، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ بندے کو مار دوں، لیکن میرے مکے کے اندر جو قوت تھی نا وہ شیطان نے بھر دی ہے زیادہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی اسی طرح کہتا ہے، جب اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر کہتا ہے جی یہ شیطان نے کیا۔ اب آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، اما ہوا سے جو ہوئی، اس کے اندر بھی شیطان کا عمل دخل ہے سارے کا سارا۔ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، بہلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور اس جنت میں سے نکلوانے کا سبب بنا جس کے اندر وہ رہتے تھے۔ اللہ نے کہا اے چلو سارے ہی نکل جاؤ، چھٹی کرو۔ اس سے پہلے یہ شیطان بھی آسمانوں میں رہتا تھا، حضرت آدم اور اما ہوا بھی جنت میں رہتے تھے، اب حکم یہ ہوا کہ جاؤ نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تینوں کو کہہ دیا، لیکن ساتھ ایک شرط لگا دی فَإِمَّا يَأْتِيَنِّي مِنْكُمْ هُدًى، اور جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کو مانا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اسے پھر بھی کوئی غم، خوف اور کھٹکا نہیں ہونا چاہیے، ہم اسے دوبارہ اسی جنت میں بلا لیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم دوبارہ اسی جنت میں اس کو بلا لیں گے۔ اب غلطی فرشتوں سے بھی ہوئی، وہ غلطی نہیں جو ہم سے ہوتی ہے۔ وہ غلطی کیا تھی؟ نوری مخلوق ہے اللہ کی، غلطی اس کو آتی نہیں کرنی، اس لیے کہ ان کے ضمیر، ان کے خمیر کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں ایک آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ یا اللہ تو ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں جا کے کیا کرے گی؟ خون بہائے گی، فساد برپا کرے گی، اور ہم کیا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تیری تقدیس اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہوتے ہوئے آدم کی ضرورت کیا ہے؟ فرشتوں نے بات کوئی غلط تو نہیں کہی تھی، لیکن اس کے اندر چھوٹا سا دعویٰ غیب دانی کا تھا۔ وہ کیسے تھا؟ اس لیے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے یہ جنات اس سرزمین میں رہتے تھے، کروڑوں سالوں سے رہ رہے تھے۔ یہ شیطان اور اس کی ذریت یہ سارے کے سارے اس دنیا میں رہتے تھے، اور ان کی آپس میں یہی لڑائی کٹائی، مار کٹائی ساری یہ چلتی تھی، یہ فساد برپا کرتے تھے، خون بہاتے تھے۔ تو فرشتوں نے قیاس کیا ہے کہ یہ جو مخلوق پھر رہی ہے یا اللہ تیری، یہ اس طرح لڑتے رہتے ہیں، آپس میں خون بہاتے ہیں، لہذا کوئی دوسری مخلوق پیدا کرے گا تو وہ بھی یہی کام کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی عالم ما تعلمون ما لا تعلمون، وہ فرشتوں یہ دعویٰ کیسے کر دیا تم نے؟ جو میں جانتا ہوں اس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً معافی مانگی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ جو بات ہمارے منہ سے نکل گئی ہم نے قیاس کیا، قیافہ تھا ہمارا،
ہم نے ان جنات کی بنیاد پر سوچا تھا کہ جو نئی مخلوق آئے گی وہ بھی یہی کام کرے گی. اور آج اگر آپ دیکھیں روز اخبارات میں ڈاکے، لاہور کے اندر 5 ڈاکے، ایک کار، ایک موٹر سائیکل، یہ سارا کچھ پرس چھینا، یہ کیا ہے؟ بات فرشتوں کی غلط تو نہیں تھی، لیکن مشیت ازلی کو سمجھنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا نا. وہ عقل کل ہے، وہ خالق مالک کائنات کا، اس نے کیا حکمتیں رکھی انسان کی پیدائش میں، یہ تو سمجھنا فرشتوں کا کام نہیں تھا. ایک دعویٰ کر بیٹھے چھوٹا سا کہ یا اللہ یہ وہ کام کریں گے، لیکن اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تمہیں علم نہیں ہے. تو فرشتوں نے فوراً ہاتھ جوڑ دیا کہ یا اللہ سبحانک، تیری ذات ہر عیب سے منزہ ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اور ہمیں ہرگز قطعی طور پر کچھ علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے دے دیا ہے. ہم تو اسے معافی مانگ. انک انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا، دانائی، حکمت، یہ سب تیرے پاس، یہ تیرا خزانہ ہے، ہمیں اس سے کیا سروکار. معافی ہو گئی. اب آدم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، کہا جنت میں رہو، جو جی چاہے کھاؤ، لیکن آدم بھی اس آزمائش میں پورے نہ اتر سکے. فرشتوں کی آزمائش ہوئی، ابلیس کی آزمائش ہوئی، آدم کی آزمائش ہوئی. آدم سے بھی غلطی سرزد ہو گئی. فرشتوں سے اگر کوئی بات ہوئی تو انہوں نے معافی مانگ لی. اب جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ نے کہا کہ جاؤ چھٹی کرو، جنت سے نکل جاؤ، اب زمین پر رہو، تمہارا ٹھکانہ ہے وہاں، اب تمہیں وہاں قیام کرنا ہوگا ایک مدت کے لیے. لیکن جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو آدم کو پشیمانی ہوئی، پریشان ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی. اور ہمیں قرآن بتاتا ہے اتنے نادم ہوئے، سجدے میں پڑ گئے جبل رحمت، جہاں حاجی لوگ جا کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں گڑ گڑا کے، یہی وہ مقام تھا میدان عرفات کا جہاں آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کی. جب اللہ نے دیکھا کہ ہاں واقعتاً یہ آدمی اب نادم ہے، پشیمان ہے اپنے کیے پر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التوبۃ والندم، کہ سب سے بڑی توبہ جو ہے وہ اپنے کیے پر نادم ہو جانا ہے، پشیمان ہو جانا ہے. جو شیطان کی طرح انسان ڈٹ جائے، ہٹ دھرم اور ضدی بن جائے، کہے کہ نہیں میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کے لیے معافی کہاں سے، اس کے لیے توبہ کہاں سے. تو حضرت آدم اور اماں حوا کو جب اس بات کی پشیمانی لگ گئی کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اور دل کے اندر یہ جذبہ پھوٹا کہ اللہ سے معافی مانگی جائے، تو بہرحال روایات کے مطابق 100 سال سجدہ کیا آدم علیہ السلام نے، آنکھوں کو دیمک کھا گئی، اور وہ پہاڑی کے اوپر جو تھا نیر بہنے سے، پانی چلنے سے، آنسو بہنے سے گھاس پھوٹ آئی. اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا، لیکن الفاظ نہیں سمجھ آتے تھے معافی مانگنے کے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ خود چارہ سازی کرتا ہے. فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے کچھ کلمات سکھا دیے. جی مانگنے کا سلیقہ نہیں ہمارے پاس، ہمیں کرینہ نہیں آتا اللہ سے مانگیں کیسے. وہ خود عبارتیں بنا بنا کے دیتا ہے کہ اگر مجھ سے مانگنا ہے تو اس طریقے سے مانگو. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ان کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے اللہ سے معافی مانگی. سکھائے خود اللہ تعالیٰ نے. وہ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. کتنے خوبصورت الفاظ سکھانے والا کون؟ خود اللہ. کہ یہ پتہ چل گیا کہ نادم ہیں، ان کو پشیمانی ہے، اپنے کیے پر نادم ہے اب. تو پھر اللہ صاحب کیسے چارہ سازی کرتا ہے؟ کیسے اللہ کسی انسان کے کام آتا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو یہ کلمات سکھائے، فَتَابَ عَلَيْهِ. اس نے ان کلمات کے ذریعے سے اپنے اللہ کی طرف رجوع کیا، لوٹ آیا. وہ بھاگا ہوا انسان، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے لیے اللہ کے دروازے پہ آتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو، اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ آج میرا گناہ گار بندہ لوٹ کر میرے در پہ ہے آیا.
جی اللہ کو خوشی ہوتی ہے. گناہ گار میرے دروازے پہ آ گیا اور اس نے کیا کہا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے اس بات کا اعلان فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، بندے تو میرے ہیں، گناہ گار ہیں تو پھر بھی، نیکوکار ہیں تو پھر بھی، مخلوق تو میری ہے. اور ان گناہ گاروں کو خود کہا کہ یا عبادی الذین اسرفوا، وہ اے میرے بندو جو تم اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر. ہمارے پہاڑوں جتنے، ہمالیہ جیسے گناہ، زمین و آسمان بھرے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک چھوٹا سا چینٹا اس کے مقابلے پر ان کی کوئی حیثیت نہیں. اس پر پھر بات کریں گے تفصیلی. آج صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انسان اگر کوئی جرم کر بیٹھتا ہے، جب اس سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، جب اس سے کوئی جرم ہوتا ہے، اس کی وجہ اور اس کا سبب نمبر 1 شیطان ہوتا ہے. لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ شیطان سے پہلے بھی ایک اور چیز ہے جو انسان کو گمراہ کرتی ہے، اور وہ ہے انسان کا نفس، جسے قرآن مجید نے نفس امارہ کہا. ہم شیطان کو برا کہیں، ضرور کہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن تھوڑا سا اس سے پہلے قرآن و سنت کی بنیاد پر سوچنا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. فرماتے ہیں ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر. اس پر تھوڑا سا سوچیں. مانا وہ لعین ہے، دشمن ہے ہمارا، خبیث ہے، جو بھی ہے سب صحیح ہے، لیکن فرماتے ہیں ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، لذتیں تو خود لیتا ہے. اب شراب پی رہا ہے، اب شیطان کو تو لذت نہیں آئی نا، شراب پینے کی لذت تو اسے آئی ہے. اس نے نعوذ باللہ من ذالک کوئی دوسرا گناہ کیا ہے، لذت تو اس نے لی ہے، اس نے سور کھایا ہے، کوئی اللہ کی دوسری نافرمانی کی ہے. یہ ساری کی ساری لذتوں نے اس نے خود اٹھائی ہیں، اور لعنت شیطان پہ ہو رہی کہ شیطان بڑا لعین ہے، شیطان بڑا خبیث ہے، شیطان یہ کرتا ہے. اس لیے میرے دوست، شیطان سے پہلے ایک اور سبب ہے انسان کے گناہوں کا، اور اسے قرآن مجید نے نفس امارہ سے یاد کیا ہے. 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. سورہ یوسف ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. حضرت یوسف کی زبان سے اللہ نے یہ الفاظ کہلوائے کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، اس لیے کہ میرا نفس مجھے برائی پر بہت زیادہ اکسانے والا ہے. امارہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ عامر، الف مدہ آ میم رے مر، عامر ڈکٹیٹر. ضیاء الحق بڑا عامر تھا، بڑا ڈکٹیٹر تھا. اس سے اس میں مبالغہ امارہ، بہت زیادہ برائی پر اکسانے والا. عالم کا معنی جاننے والا، علامہ بہت زیادہ جاننے والا. تو یہ نفس امارہ کیا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی معرفت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. یہ کچھ سوالات ہیں دوستوں کے. اگر قسم توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے، قسم کا کفارہ یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 3 روزے رکھنا، جو آدمی ان میں سے کر سکے. کیا کسی مردے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائے. یہ میں تو سمجھتا ہوں سوال کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی جب آدمی کا دنیا سے رشتہ کٹ جاتا ہے وہ کسی کے کام نہیں آ سکتا. قرآن کہتا ہے کہ لا یسمعون دعاکم، کہ وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابَ لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لیں تو تم اس کا جواب نہیں دے سکتے.
وہاں تو ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوتی ہے. ہاں البتہ جو زندہ ولی اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ دعا کریں، ان کی دعا کو اللہ شرف قبولیت بخشے، ورنہ کوئی آدمی یہ اس دنیا سے جانے کے بعد کسی کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. سجدہ سہو ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اتحیات پڑھ کر سجدہ سہو کریں اور پھر دوبارہ اتحیات پڑھ کر درود شریف پڑھ کر سلام پھیریں، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ دو سلاموں کے درمیان سجدہ سہو ہے. اصل میں ہمارے ملک کے اندر مسئلے زیادہ تر فرقہ بازی کی بنیاد پر بنتے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں، سید سابق کی فقہ و سنہ کے اندر، جو کہ ایک حنفی بزرگ تھے، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے، 3 جلدوں میں ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے واضح کی ہے صورت سنت رسول سے کہ سجدہ سہو کے 2 طریقے ہیں. اگر نماز میں انسان سے کچھ زیادتی ہو جائے تو پوری اتحیات پڑھنے کے بعد پہلے دائیں طرف سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کر کے سلام پھیر دیں، نہ درود شریف دوبارہ نہ اتحیات پڑھنے کی ضرورت. اگر نماز کے اندر کمی رہ جائے کہ ہم درمیان والا اتحیات چھوڑ گئے، بعد میں یاد آیا ہے، تو اس صورت میں سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری نماز پہلے ہی کم ہے. جب زائد ہو جائے تو سلام پھیرنا ہے تاکہ اس نماز سے باہر نکل آئے، اور جب نماز کے اندر کمی رہ جائے تو پھر سلام دائیں طرف پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. پورا اتحیات پڑھیں، بغیر سلام پھیرے 2 سجدے کریں اور 2 سجدے کے بعد پھر سلام پھیر دیں. یہاں بھی اتحیات یا درود شریف دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حوالہ چاہیں آپ، فوٹو اسٹیٹ چاہیں، میں دے سکتا ہوں. اس کے بعد یہ دعاؤں کی درخواستیں ہیں کہ میرے اور میرے بیوی بچوں کی صحت کے لیے خصوصی دعا فرمائیے. عبدالغنی صاحب بابا جی دعا کی درخواست کر رہے ہیں. یہ ایک دوست کی طرف سے میری والدہ صاحبہ شالیمار اسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کے لیے خون کے او پازیٹیو گروپ کی ضرورت ہے. خالد احمد نماز کے بعد مسجد کے محراب کے پاس انتظار کروں گا. او پازیٹیو گروپ کی ضرورت ہے، 2 عدد بوتل خون. جو دوست دینا چاہیں وہ کہتے ہیں محراب کے پاس انتظار کروں گا. یہ ایک دوست نے آخر میں چٹ دی ہے، اس میں تو صرف عدد لکھے ہوئے ہیں 200 205 215 220 225، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره انت ولي في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم خارج الهم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمت تغنی بها رحمت من سواک. اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. شفاء كاملا ناجلا لا يغادر سقما. شفاء كاملا ناجلا لا يغادر سقما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما.
یا اللہ بابا عبدالعزیز صاحب کی عزیزوں کا رب کو شفائے کاملہ کا یا اللہ ان پر خاص فضل و کرم فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا جس دوست کی والدہ بیمار ہے ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللهم اشفها شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما اللهم اشفها شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين